اہل اللہ کے فیوز کے منتقلی کے طریقے۔ حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا فیض طالبین اور مریدین میں، ان کے ہم نشینوں میں اور ساتھ رہنے والوں میں 4 طریقے سے منتقل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ والوں کے اندر ولایت سازی کی جو خاصیت ہے، ان کو جو اللہ کی محبت اور دوستی اور تقویٰ کے حیات حاصل ہے، وہ 4 طریقوں سے منتقل ہوتی ہے۔ نمبر 1، نفس و شیطان کو مغلوب کرنے کے داؤ پیش۔ نمبر 1، نفس و شیطان کو مغلوب کرنے کے داؤ پیش۔ نمبر 1، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی دین کی ایسی بات سنا دیں گے، ایسا داؤ پیچ سکھا دیں گے کہ نفس کو پٹکنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسا کہ دنیا کے اکھاڑے میں ہوتا ہے کہ داؤ پیچ جاننے والا دبلا پتلا 40 کلو کا پہلوان 3 من کے پہلوان کو گرا دیتا ہے، تو اللہ والے اپنے ملفوظات سے ہمیں نفس اور شیطان کو پٹکنے کے داؤ پیچ سکھاتے ہیں، جس سے نفس اور شیطان غالب نہیں آتے۔ پھر جیسے مولانا عبید اللہ خالد صاحب فرما رہے تھے نا کہ آج جسم کو سجانے کی فکر ہے، روح کی فکر نہیں ہے، اتنے گناہ ہیں اس کے اندر کوئی فکر نہیں ہے۔ نمبر 2، ان کی صحبت سے ان کے قلب کا نور ہمارے قلب میں 2 طرح سے داخل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قلب سے قلب میں فاصلے نہیں ہیں، اجسام میں تو فاصلے ہوتے ہیں لیکن دلوں میں فاصلے نہیں ہیں۔ جیسے ایک بلب یہاں جل رہا ہے، دوسرا وہاں جل رہا ہے، تیسرا اور فاصلے سے پر جل رہا ہے، تو بلب کے اجسام میں تو فاصلے ہیں لیکن روشنی میں فاصلے نہیں ہیں۔ یہ کوئی نہیں سکتا کہ فلاں بلب کی روشنی یہاں تک ہے، یہ حضرت والا ہے ماشاءاللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کے ساتھ پھر حضرت اپنی چاشنی لگا دیتے، نشہ بڑھتا ہے شراب ہے جو شرابوں میں ملیں، نشہ بڑھتا ہے شراب ہے جو شرابوں میں ملیں، میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے دو، اور فلاں کی وہاں تک حد ہے۔ نور کی کوئی حد فاصل نہیں ہوتی، نور مخلوق ہوتا ہے۔ بس جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اس مجلس میں اس اللہ والے کا نور اور طالبین کا نور سب کی روشنی آپس میں مل جائیں گی اور نور میں اضافہ ہو جائے گا، اور کبھی نور شیخ کے نور سے مل کر ضعیف النور طالبین کا نور بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور نور منتقل ہونے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ والے جب اپنے ارشادات سے اللہ کا راستہ بتاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جناب؟ شیخ نورانی ذرہ آگاہ کنن، اللہ والے صاحب نور اللہ کا راستہ بھی بتاتے ہیں، اور اپنے ذرا غور سے سننا، اور اپنے نور باطن کو اپنے لفظوں کے کیپسول میں رکھ کر طالبین کے کانوں کے قیف سے ان کے دلوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ قیف سمجھتے ہیں نا، جب آئل وائل ڈالنے کا ہوتا ہے نا، یہ نظر اس طرح کرتے تھے، دیکھیں یہ 2 کان ہے نا، اب اس سے سن کر اور یہ دل کے اندر آ گئے الفاظ، اور فضول بات اس کو ایک کان نے سن لیا غلطی سے تو دوسرے کان سے نکال لو، نہ غیبت کرو نہ سنو، حرام ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، تو بس ٹھیک ہے، اس کی فکر رکھنی ہے بھائی، اور جو پیاری پیاری باتیں اس کو دونوں کان سے سن کے دل میں اتار دو۔ تو اللہ والے تو پیاری باتیں کرتے ہیں نا، یہ کیسے الفاظ مبارک ہیں۔ حضرت مجدد کے الفاظ کی تشریح میں چاشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر بھائی اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں حضرت کی بات مان کے توبہ کرتا ہوں اللہ سے، جو حضرت نے فرمایا تھا جب بیان سننے جاؤ توبہ کر کے اللہ سے دل صاف کر کے جاؤ، فائدہ ہو جائے گا، سننے والا بھی سنانے والا بھی۔ تو آگے مضمون ایسا ہے کہ روز توبہ کرنی چاہیے، اللہ توفیق بھی دیتے ہیں، لیکن ابھی پھر اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، جو آپ بیان کرائیں گے میرے دل میں بیان اتار دیں۔ لہذا اپنے قالب کو ان کے مجلس میں لے جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو جناب۔ اب پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، اپنے نور باطن کو اپنے لفظوں کی کیپسول میں رکھ کر طالبین کے کانوں کی قیف سے ان کے دلوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ نور متعدی نور قلب کے متعدی ہونے کا ذریعہ ہے، لہذا اپنے قالب کو ان کی مجلس میں لے جاؤ۔ قلب کہاں ہے؟ قالب میں نا، تو اس کو میں لے جاؤں نا ساتھ میں بھائی۔ یہ حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا والمتبادلین فیہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حدیث قرآن پاک کے وحی کے بعد، قرآن پاک کے بعد حدیث قدسی، اور اس کے بعد پھر حدیث شریف۔ حدیث قدسی کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہا، جو آپ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت والا واجب ہو جاتی ہے تو کیا ملے گا؟ فرمایا یہ پوچھ کیا نہیں ملے گا۔ اب یہ محبت دل کا عمل ہے، دل جسم میں ہے، تو والمتجالسین فیہا، مجلس میں بھی جاؤ، اللہ توفیق دے، وقت بھی لگاؤ۔ جناب
تو والمتجالسین فیہا، وہ دل کا عمل ہے نا، محبت تو دل تو جسم میں، وہاں چلے جاؤں، وہاں جب جائیں گے تو دل ہی نہیں جائے گا واپس جانے کو. بھائی آپ مدنی مسجد چلے جاؤ، رائیونڈ چلے جاؤ، عمرے حج پر چلے جاؤ، مدرسے میں چلے جاؤ، خانقاہ میں چلے جاؤ، تو واپس جانے کا دل نہیں چاہے گا، اور حقوق واجبہ وہ کون ادا کرے گا؟ پھر گناہ گار ہو جائیں گے. اس لیے والمتذابذین فیہا، آنا جانا بھی رکھو. 2-4 گناہ ہو گئے، آنا ہی بند کر دیا. کس منہ سے آئیں گے؟ اسی منہ سے آؤں، کس منہ سے آئیں گے؟ اور نقصان کرا کر اور گناہ میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں کہ اب گناہ میں ڈوبے، شیخ سے چھپائے ہیں، اب روز گناہ ہو رہا ہے. پہلے 15 دن میں ایک ہوا، اب روز گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی عقل نہیں آتی. اب قدم عادی ہو گئے ہم بدماشی کے. تو ٹھیک ہے، پھر ہم کوئی کیا کر سکتا ہے بھائی؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. پھر والمتبادلین فیہا، تو آپس میں خرچہ بھی تھوڑا کرو بھائی. وہ شیخ نے چائے پلا دیا، قہوہ پلا دیا، کتاب کوئی دے دی، اس طرح یا عطر لگا دیا، تو بس تھوڑا بہت کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ کرے کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے، ایسا نہیں ہے جناب. اور عورتوں کے لیے اہل اللہ کی صحبت، ان کا واز سننا ہے. وہ کان کے ذریعے سے صاحب نسبت اور ولیہ ہو جائیں گی. جیسے صحابیات رضی اللہ عنہن کان کے ذریعے بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز مبارک سن کر. کانوں سے سنتی رہیں یا ان کے کیسٹ سنتی رہیں، یا کیسٹ دستیاب نہ ہو تو اللہ والوں کی کتابیں پڑھیں. لیکن واز سننے کا فائدہ زیادہ ہے کتاب سے، کیونکہ واز میں ان کا درد دل براہ راست شامل ہوتا ہے. لہذا جہاں واز ہو رہا ہو پہنچ جاؤ، بس شرط یہ کہ وہاں شرعی پردے کا انتظام ہو. یہ بھی شرط ہے جناب. جس پیر کے یہاں دیکھو کہ عورتیں اور مرد مخلوط بیٹھے تو سمجھ لو یہ پیر نہیں ہے، پیر ہے. وہاں سے اپنے پیر، کیا جملہ ہے، سبحان اللہ. جس پیر کے یہاں دیکھو کہ عورتیں اور مرد مخلوط بیٹھے تو سمجھ لو یہ پیر نہیں، پیر ہے. اور وہاں سے اپنے پیر جلدی سے اٹھا لو. یہ ہے میرے شیخ، آسمان کی عطا ہوتی تھی. اور ادھر کا رخ بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ والا نہیں ہے، یہ شیطان والا ہے، شیطان ہے. یہ شاہ صاحب نہیں ہے، سیاہ صاحب ہے. اور اس کی خانقاہ نہیں ہے، خامخواہ ہے. نمبر 3، وہ راتوں میں اپنے پاس کے بیٹھنے والوں کے لیے اور اپنے صحبت یافتہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے خدا، جو بھی خانقاہ میں آوے محروم نہ جاوے. ان کی آہ کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. دیکھیے ایک اور دیکھیے، آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھوں. اور دیکھیے، ایک بچہ کسی کے ابا سے لڈو مانگ رہا ہے، ابا اس کو لڈو نہیں دیتا کہ یہ میرا بیٹا تھوڑی ہے. لیکن اتنے میں اس کا بچہ آتا ہے اور کہتا ہے ابو یہ میرا کلاس فیلو ہے، میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں اور اس کے ساتھ پڑھتا ہوں، یہ میرا جگری دوست ہے. خلیل جو کل بیان ہوا تھا، جگری دوست ہے. جب جگری دوست کہتا ہے تو ابا کا جگر ہل جاتا ہے کہ میرے بیٹے کا جگری دوست ہے، فوراً اس کو بھی لڈو دے دے گا. تو اللہ والوں سے جگری دوستی کرو، خلیل بناؤ، گاڑا دوست بناؤ. وہ معمولی دوستی سے کام نہیں بنے گا. اتنی دوستی کرو کہ وہ آپ کو دوست کہہ سکے اور اللہ سے بھی کہہ سکیں یا اللہ یہ میرا دوست ہے. تو اللہ جب ان کو اپنے قرب کا لڈو دے گا تو جس کو اپنا دوست کہہ دیں گے اس کو بھی یہ لڈو مل جائے گا. بتاؤ اس سے زیادہ واضح مثال کیا ہوگی بھائی؟ اب آگے بڑھیں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 1,00,000 احادیث مبارکہ کے حافظ تھے. شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ بہ علیہم، فتح الباری صفحہ نمبر 213 جلد نمبر 11. یہ ہمارے شیخ ہیں. یہ اب سنیے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دوستوں کو اپنے اولیاء کے رجسٹر میں درج کرتے ہیں اور ان پر وہ تمام افضال اور مہربانیاں فرماتے ہیں جو اپنے اولیاء پر فرماتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اکرام لہم، اکرام لہم، بوجہ اپنے دوستوں کے اکرام کے. جیسا کہ مشاہدہ کہ آپ کا کوئی پیارا دوست آتا ہے تو آپ اس کے ساتھیوں کی بھی وہی خاطر مدارات کرتے ہیں جو اپنے اس خاص دوست کی کرتے ہیں. لہذا اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو، اتنا ساتھ رہو کہ دنیا بھی سمجھے یہ فلاں کا ساتھی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جاتے تھے تو لوگ آس پاس سے پوچھتے ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ اور اگر میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے چلے گئے حضرت کا بستر دیکھنے سیٹ کرنے تو آ کے لوگ حضرت میر صاحب سے پوچھتے تھے حضرت والا ہیں؟ دونوں لازم مظلوم ملزوم کی طرح تھے. اور حضرت والا نے 17 برس جوانی ابتدا اللہ والوں کے صحبت میں کی. 5 برس کے تھے تو مساجد اور اللہ والے داڑھی والے اچھے لگتے تھے، اس لیے مادرزاد ولی ہوئے. یہ لوڈو وغیرہ اس وقت تھی، یہ موبائل چلو نہیں تھی، لیکن اور گیم تو تھے. حضرت فرماتے تھے میرا گیم میں دل ہی نہیں لگتا تھا، دل میں آتا تھا اللہ نے تو جس لیے پیدا ہی نہیں کیا.
کیا مزیدار بات ہے، ان جلیسہم یندرج معہم سبحان اللہ فی جمیع ما یتفضل اللہ بہ علیہم اکراما لہم، بوجہ اپنے دوستوں کے اکرام کے، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ کوئی آپ کا پیارا دوست آتا ہے تو آپ اسے ساتھیوں کو بھی وہی خاطر مدارت کرتے ہیں جو آپ اپنے خاص دوست کی کرتے ہیں۔ لہذا اللہ والے کو خاص دوست بناؤ، اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو، اتنا ساتھ رہو کہ دنیا بھی سمجھے کہ یہ فلاں کا ساتھی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کہ ایک تابعی نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کیا عجیب جملہ ہے، ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ صحابی کے اس واقعے سے اختر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ اتنا رہو کہ دنیا کی زبان پر قیامت تک یہ جاری ہو جائے گا یہ فلاں کے ساتھ تھے۔ جو جتنا زیادہ ساتھ رہتا ہے اتنا ہی گہرا دوست ہوتا ہے عمل کے ساتھ، ہاں، اور اگر دوستی کمزور ہو، مثل نہ ہونے کے ہو، تو وہ کیسے کہے گا یہ میرا دوست ہے؟ لیکن میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ جو خانقاہ میں آئے محروم نہ جاوے، مدرسہ اور مسجد اور خانقاہ کے ایک ایک درے میں جذب کی کشش بھر دے کے جہاں جس کا قدم آ جائے وہ بھی درد دل، درد نسبت، درد محبت پا جائے، نور تقویٰ پا جائے اور ولی اللہ بن جائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے جس طرح پارس پتھر میں سونا سازی یعنی لوہے کو سونا بنانے کی خاصیت رکھی ہے، آگ میں گرمی اور جلانے کی خاصیت رکھی ہے۔ یہ بھی دیکھو کوئی پوچھے آگ کیوں جلاتی ہے، کہا میں نہیں معلوم، آپ ہاتھ ڈال کر دیکھ لو۔ اس میں کیا دلیل پوچھتے ہو آپ بھائی؟ سورج گرم کیوں ہے ہمیں کیا معلوم، دلیل چاہیے اوپر چلے جاؤ تھوڑا اور برف میں ٹھنڈا کرنے کی خاصیت رکھی ہے اور ان کی خاصیت بلا دلیل تسلیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے اولیاء سازی کی کہ ان کے صحبت میں رہنے والے ولی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ آگ جلائیں اور کوئی پوچھے آگ میں گرمی کیوں ہے، اس طرح کوئی کہے کہ چاند سے گرمی نہیں ملتی لیکن سورج میں کیوں گرمی ہے، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ خاصیت رکھی ہے، اور سورج کا ایندھن جس سے سورج چمکتا ہے اس کا خرچہ کتنا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ سارے عالم میں جتنا ایندھن خرچ ہوتا ہے سورج میں آگ کا ایندھن 1 گھنٹے میں سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، پورے دنیا کی جو آگ ہے جو بھی۔ لیکن یہ ایندھن سورج کہاں سے پاتا ہے؟ یہ سننا کہ مزہ آئے گا، لیکن یہ سورج کہاں سے پاتا ہے یہ ایندھن؟ اللہ تعالیٰ نے ایندھن میں سورج کو خود کفیل بنایا ہے، اس کے اندر ہزاروں لاکھوں ہائیڈروجن بم ہر وقت پھٹتے رہتے ہیں جس سے خود بخود آگ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اگر سورج اپنے ایندھن میں خود کفیل نہ ہوتا تو اتنا ایندھن کہاں سے پاتا، جبکہ ساری دنیا کا ایندھن اس کے 1 گھنٹے کے ایندھن کے برابر ہے۔ آپ خود سوچ لو نا اتنا دور سے یہاں گرمی کیسے ہو رہی ہے، اگر سورج اور تھوڑا نیچے آ جائے تو سب باربیکیو ہم بن جائیں۔ یہ فٹ کس نے کیا سورج؟ ہاں جی اللہ نے۔ یہ روٹ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کو چھوڑ کر چرس بھنگ اور یورین میں گھسے ہوئے ہیں، اس کو یہ فکر نہیں کرتے۔ اب سنیے، ایسے ہی اللہ والے جو ہدایت کے سورج ہیں ان کے قلب درد دل کے ایندھن میں وہ خود کفیل بنائے جاتے ہیں۔ ان کا یہ ایندھن کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر علوم غیبیہ وارد کرتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اپنے درد محبت کا ایندھن دیتا ہے، ان کے اندر ہم وقت درد دل کے ایسے دھماکے ہوتے رہتے ہیں جن سے وہ خود بھی گرما گرم رہتے ہیں، اور ان کی برکت سے ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی ایمانی گرمیاں مل جاتی ہیں، اور ایک دن ان کے ہم نشینوں کے قلب بھی ہدایت کے سورج بن کر اپنے درد دل کی آگ میں خود کفیل ہو جاتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ آگ سے گرمی ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے آگ کیوں جلاتی ہے، کہ ہاتھ ڈال کے دیکھ لو، چاند کے اندر گرمی نہیں ہے، سورج میں گرمی کیوں ہے؟ اللہ نے بنایا۔ فرمایا سورج جو ہے وہ اپنے ایندھن میں خود کفیل ہے، اور ساری دنیا میں جتنا ایندھن ہے وہ سارے 1 گھنٹے کے ایندھن کے برابر ہے جو سورج کے پاس ہے، اور وہ کہیں سے اللہ ان کو وہ سورج کی چیزیں نہیں دیتا گرمائش، بلکہ اللہ نے سورج کو خود کفیل بنایا ہے۔ اس کے سورج کے اندر لاکھوں ہائیڈروجن بم ہر وقت پھٹتے رہتے ہیں جس سے خود بخود آگ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایسے ہی اللہ والے جو ہدایت کے سورج ہیں ان کے قلب اور درد دل کے ایندھن میں وہ خود کفیل بنائے جاتے ہیں۔ ان کا یہ ایندھن کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر علوم غیبیہ وارد کرتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اپنے درد محبت کا ایندھن دیتا ہے، ان کے اندر ہم وقت درد دل کے ایسے دھماکے ہوتے رہتے ہیں جن سے وہ خود بھی گرما گرم رہتے ہیں، اور ان کی برکت سے ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی ایمانی گرمیاں مل جاتی ہیں، اور ایک دن ان کے ہم نشینوں کے قلب میں بھی ہدایت کے سورج بن کر اپنے درد دل کی آگ میں وہ خود کفیل دوسرے بھی ہو جاتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
یہ جملہ دیکھے رہ گیا تھا، اللہ نے یہ دوبارہ بیان کیا، جملہ بھی آ گیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔